آخرت پر ایمان میں جو چیزیں شامل ہیں وہ سب سے پہلے آخرت کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ قبر ہے. آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. تو سوال نمبر 27 میں فتنہ قبر کیا ہے اور اس پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے؟ فتنہ قبر اور قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو فتنے کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ حدیث میں اس کو فتنے کا نام دیا گیا ہے. آپ ایک دعا پڑھتے ہوں گے، یاد ہوگی سبھی کو. کیا دعا ہے؟ اتحیات کے آخر میں سلام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی. صاحب ماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے آپ نے ہمیں پناہ مانگنے کی دعا سکھائی اور اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک اس دعا کا پڑھنا واجب ہے. نماز میں اس دعا کا پڑھنا واجبات میں سے ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. روایتیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی میں قبر کا ذکر پہلے ہے، جہنم کا ذکر بعد میں ہے. تو علی کل حال حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی روایتوں میں سے ہے، حدیثوں میں سے ہے، اور اس دعا کو یاد ہونا چاہیے سبھی کو. اس میں دوسری بڑی یا پہلی دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من فتنة القبر، کہ قبر کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. تو قبر کا فتنہ کیا ہے؟ فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش، امتحان. تو قبر میں امتحان ہے. اس لیے آگے جواب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فتنہ قبر سے مراد یہ ایمان رکھنا کہ میت سے فرشتے سوال کرتے ہیں اور اس بنا پر اسے قبر میں نعمتیں یا عذاب پیش آتا ہے. برا ابن عازب کی لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دنیا سے جانے کا منظر بیان کیا کہ نیک آدمی ہے تو دنیا سے کیسے جاتا ہے، بد ہے تو کیسے جاتا ہے، اور جب انسان قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. ایک ضعیف حدیث کے اندر ان کا نام منکر نکیر کے نام سے ہے. تو وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. تو مومن ان کے جواب دیتا ہے ربی اللہ دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اس سے ملتے جلتے اور کچھ سوال ہوتے ہیں، ما تقول عن هذا رجل، کہ اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے جو تمہارے پاس آیا تھا. تو مومن جو ہے ان کے جواب دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ففرشوا له من الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو. وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور اس کے لیے جنت کے کھڑکی کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو جہاں سے اس کو جنت کی ہوائیں، اس کی خوشبوئیں آتی ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اس دلہن کی طرح سو جو آرام کرو کہ جس کو اٹھانے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سب سے عزیز ترین ہوتا ہے. تو پھر مومن آدمی تمنا کرتا ہے کس چیز کی؟ قیامت قائم ہونے کی. کیا کہتا ہے؟ ربی اقیم الساعہ، کہ اللہ ابھی قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں، اپنی جنت میں پہنچوں. اور اگر بد ہے، کافر ہے، منافق ہے، تو اس سے بھی سوال کیے جاتے ہیں تینوں. تو کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری. کافر کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں. منافق کے بارے میں وہ کہے گا ہا، جیسے کوئی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب تھا، میرا رسول تھا، میرا کوئی دین تھا، لیکن اس رب کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ بے وفائی کی، دین سے روگردانی کی، تو آج اس کو یاد نہیں آئے گا کہ کون رب، کون نبی ہے، کیا دین ہے. تو آخر میں کیا کہے گا؟ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا. تو کہا جائے گا لا دریت، نہ تو جانے. تو آسمان سے منادی ہوگی کہ ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے. تو اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھیں گے، جہنم کے اس کے عذاب کھلیں گے اس کے لیے، اور قیامت تک اس کو اسی عذاب میں رہے گا. اور بلکہ تمنا کرے گا لا تقیم الساعہ، کہ اللہ قیامت قیام نہ ہو. یعنی جس قبر میں عذاب قبر میں ہوگا، قبر کے جس عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ بھی اس کے لیے اس کو قیامت سے بڑا نظر آتا ہے، قیامت سے کم نظر آتا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قبر کا فتنہ، کہ قبر میں انسان سے جو سوال جواب ہوگا، اس سے جو امتحان ہوگا، اور اس امتحان کی بنیاد پر اس سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی یا اس کو جو عذاب ہوگا، یہ ہے فتنہ قبر. اب یہ قبر کے فتنہ جو ہے کیا سبھی کے لیے ہے یا کچھ لوگ اس سے بچنے والے ہیں؟ سبھی کے لیے ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. اس سے بچنے والے بھی کچھ لوگ ہیں. فتنہ قبر سے، اس سوال جواب سے، اس امتحان سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو سرحدوں کی، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر.
اسلام کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، ان کا فتنہ کیوں نہیں ہے، ان کی آزمائش کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اللہ کے مومنوں کی ان کو امن میں رکھا، مومن مسلمانوں کو امن دینے کے لیے انہوں نے اپنی نیندوں کو، اپنی لذتوں کو قربان کیا، تو آج اللہ نے قبر میں ان کو امن دے دیا، آج اللہ نے قبر میں ان کو امن دے دیا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا اجر بند ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، نماز بند ہو گئی، اجر بند ہو گیا۔ قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کا اجر ملتا تھا، مرنے کے ساتھ قرآن پڑھنا بند ہو گیا، اس کا اجر بھی بند ہو گیا، سوائے کن کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مسلمانوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، اس کا اجر قیامت تک کے لیے جاری ساری رہتا ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے وعدہ کیا ہے؟ امین الفتان، کہ اس کو جو فتان قبر ہے اس کے فتنہ سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے قبر کا یہ فتنہ، قبر کی آزمائش نہیں ہے۔ اس طرح دوسری بات احادیث میں، جو آدمی سوتے ہوئے سورۃ ملک پڑھتا ہے، سوتے ہوئے سورۃ ملک پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی قبر کا یہ فتنہ نہیں۔ بعض حدیثوں میں تو یہ ہے کہ اس کے لیے فتنہ آزمائش ہی نہیں، بلکہ اس کا امتحان ہی نہیں، اور بعد میں آتا ہے کہ یہ سورج جو اس کو بچائے گی، اس کو بچائے گی۔ تو اللہ کل حال کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ قبر کے سوالات نہیں ہیں، یہ قبر کا فتنہ ان کے لیے نہیں ہوگا، اور ان میں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے ہیں۔ تو قبر کے یہ فتنہ جو ہے، قبر کی یہ نعمتیں، جو عذاب جو ہے، یہ امتحان جو ہے، اس کی قرآن و سنت میں کئی دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں میں سے آپ کے سامنے جو آیت دی گئی ہے سورۃ الانعام کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ تم دیکھو، إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اس کی جان نکالنے والے فرشتے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، کہتے ہیں کہ اب نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، الیوم، آج کے دن تم کو تجزون، بدلہ دیا جائے گا، سزا ملے گی، کس کی؟ عذاب الہون، رسوا کن عذاب کی۔ آج کے دن تم کو ذلیل کرنے والا رسوا کن عذاب تم کو ملے گا۔ الیوم کا یہ لفظ جو ہے، آج کے دن کا لفظ، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ عذاب کب شروع ہوگا؟ مرنے کے فوراً بعد، مرنے کے فوراً بعد ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت تو جب آئے گی، ان کا عذاب ابھی سے شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں، ہم نے صرف یہاں پر اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، فرعون کی قوم کا ذکر کیا، تو کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان کو، اس قوم کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی آگ پہ جھلسایا اور جلایا جاتا ہے فرعون اس کی قوم کو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعون کی قوم کو بدترین سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے۔ جس سے معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اور قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب ان کا کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ تو قبر کے عذاب کے حوالے سے، قبر کی نعمتوں کے حوالے سے اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں جی، اس کی بھی دلیلیں ہیں، اس کی دلیلیں واقعات ہیں بے شمار، اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابھی آپ کو سنائی ہے، برائے بن عازب کی حدیث، اس میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ یاسین میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو؟ قیل ادخل الجنہ، مرنے کے ساتھ ہی، ابھی اس کی قوم نے اس کو شہید کیا، شہادت پاتے ہی قیل ادخل الجنہ، کہا کہ داخل ہو جو جنت۔ تو یہ جنت کون سی ہے؟ یہ جو قبر کا مرحلہ ہے، یہ قبر کا مرحلہ ہے۔ تو قبر کا نعمتیں قبر کی یا قبر کا عذاب برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی، ہم جو ابھی آپ کو دعا سکھائی پڑھائی تھی، اور یہ دعا لکھی ہوئی یہاں پر، جس بھائی کو نہیں آتی اس کو اچھی طرح یاد کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی موت کے فتنہ، اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اور اسی طرح دو لفظ اور بھی لکھے ہوئے، اس کو بھی یاد کرنے، انہما لیعذبان۔ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟
ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. تو اس بات کی دلیل انہما لیعذبان، اور بہت سی دلیلیں اس موضوع پر. ایک دن شام کے ٹائم کچھ چیخ و پکار کی آواز سنائی دی، تو آپ نے صحابہ کو پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ الیہود یعذبون فی قبورہم، اور یہود تعذب فی قبورہم، کہ یہودیوں کو ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے جس کی چیخ و پکار. اچھا، اب یہ قبر کا فتنہ یا قبر کا نعمت یا عذاب، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر نیک ہے تو اس کے لیے نعمتیں ہیں، اگر بد ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، اور اس سے سوال جواب ہونا، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ عذاب برحق ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے. اگرچہ برزخ میں قبر میں زیادہ تر عذاب یا نعمتوں کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے، لیکن جسم کے ساتھ بھی اس کا ایک حد تک تعلق رہتا ہے. کہاں تک ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جسم تو عام طور پر مٹی بن جاتے ہیں، تو باقی پھر روح رہ جاتی ہے جس کو نعمت یا عذاب پھر ملتا رہتا ہے. تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن و سنت کی ان بنیادوں پر ہے. اس عقیدے کے انکار کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں. اس میں رافضی ہیں، شیعہ ہیں، کہ جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کو صرف ایک خواب کی کیفیت ہے، کہ جس طرح آدمی سویا ہوا اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو ایک طرح کی پریشانی آتی ہے. تو قبر کے عذاب یا نعمتیں جو ہیں اس کی یہ کیفیت ہے، اور یہ حقیقت میں یہ قرآن و سنت کو ساتھ ساتھ جھٹلانا ہے. قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب یا اس کی نعمتیں جو ہیں وہ برحق ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے. اور جو انکار کرنے والے جو کہتے ہیں کہ خواب کی کیفیت ہے، یا ویسے کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی حجت کیا ہے؟ ان کی حجت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قبر کے یعنی کہ کسی کو مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو اگر قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے چند دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد، تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح کسی کو ڈالا ہوتا ہے ویسے پڑا ہوتا ہے. قبر کے اندر کوئی نعمتیں، کوئی عذاب، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. قبر کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ تنگ ہوتی ہے بے ایمان پر، بد پر، اور نیک ہے تو اس کے لیے کھلی ہوتی ہے. قبر وہیں کی وہیں ہوتی ہے، اور کھلی ہونے کو کہاں کھلی ہوگی جبکہ قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہے. تو ساری اس طرح کی چیزیں پیش کر کے کیا کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اس کو خواب کی شکل دیتے ہیں کہ خواب کی شکل ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ سارے ان کے عقلی فلسفے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، کیونکہ قبر کے مرنے کے بعد کا یہ سارا عالم جو قیامت تک، یہ کون سا جہان ہے؟ عالم برزخ. اور برزخ کے معنی پردہ، ایک وہ چیز جو انسان کے علم سے، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. تو چنانچہ یہ وہ سارا عالم ہے، یہ وہ سارا جہان ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور ایمان بالغیب جو مومن کی صفت ہے، اس میں ایک یہ بھی صفت ہے کہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، چاہے اس کو اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس پر ایمان لائے. یؤمنون بالغیب، وہ یہی ہے، یہ ہے ایمان بالغیب کے اندر، کہ وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے بالا تر ہیں، جن کو انسان اپنی عقلی طور پر عقل سے نہیں پہچان سکتا، لیکن اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں بیان کر دیا ہے، ان چیزوں پر بھی ایمان لانا، ان کو بھی ماننا کہ واقعی برحق اور سچ ہے. اس لیے صحیح مومن، سچے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ قبر کے ان چیزوں پر ایمان لانا، چاہے عقلی طور پر ان چیزوں پر یہ چیزیں عقل میں آتی ہیں نہیں آتی، عقل ان کو مانتی نہیں مانتی. کس لیے؟ کیونکہ ایک دوسرا عالم ہے، دوسرا جہان ہے جس کی کیفیتوں کو ہم نہیں جانتے، کہ اس میں یہ اگر نعمتیں ملتی ہے تو کیسے مل رہی ہے، اگر عذاب ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے. اگرچہ اللہ تعالیٰ شاذ و نادر حالات میں ایسی چیزیں دکھا بھی دیتا ہے، کبھی کسی کی نعمتیں دکھا دیتا ہے، اور اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے. اور آج تک ذکر کیا علماء نے کہ قبریں کھولی گئی، قبروں کے اندر جو ہے اس سے خوشبو پائی گئی، ٹھنڈی ہوائیں اس میں ملی، اور اس طرح کی چیزیں. اور بعض قبریں اس کے مقابلے میں جب کھلی تو اس میں سخت ترین عذاب، آگ کی لہر، آگ کی یعنی کہ گرمی اور شدت، یہ چیزیں اس کے اندر پائی گئیں. سانپ، بچھو اور اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ دیکھا گیا. اور اسی زمن میں ایک واقعہ یعنی کہ قریب کے ان کے زمانے میں علماء ذکر کرتے رہے ہیں کہ شام کے علاقے میں ایک عورت فوت ہوئی، تو جب اس کو دفن کیا گیا، دفن کرتے ہوئے اس کے بھائی اس کی لاش کو اتارنے میں تھا، تو بھائی کا کوئی اس کی جیب سے کوئی کاغذات قبر کے اندر گر گئے. تو اس کو بعد میں یاد آیا، تو بعد میں اسے جب قبر جا کر کھولی، قبر میں
ہاتھ ڈالا کاغذات کو نکالنے کے لیے تو قبر جو ہے وہ آگ سے دہک رہی تھی. تو اس نے قبر کو وہیں پر بند کیا اور اپنی ماں سے آ کے پوچھا کہ میری بہن جو فوت ہوئی تھی اس کا کیا جرم تھا. تو ماں نے کہا کہ وہ اچھی عورت تھی، کوئی بد کردار کو بد اخلاق کو ایسی چیزیں نہیں تھی. ہاں ایک ضرور تھی کہ وہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتی تھی. نماز پڑھتی تھی لیکن لیٹ کر کے پڑھتی تھی. تو یعنی اس طرح کے بعد واقعات اقبال کیلانی صاحب کی کتاب عذاب قبر میں آپ شروع میں دیکھیں گے، دیباچہ میں پڑھیں گے، انہوں نے ایک بہت لمبا واقعہ ذکر کیا ہے ایک بچھو کا جو کسی قبر پر لاش تھی اس کو ڈس رہا تھا، اور بچھو جو ہے کچھوے کی طرح بہت بڑا. تو لمبا واقعہ خیر کہنے کا مقصد تو اس طرح کے واقعات شاد و نادر حالت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح کے نام سے، انہوں نے کافی اس کتاب میں اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس طرح کے کافی واقعات کا ذکر کیا ہے. انہی میں سے ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بدر کے میدان کے قریب سے کوئی گزر رہا تھا عبداللہ بن عمر کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک آدمی نکلتا ہے اور نکل کر کہتا ہے، ان کو پکارتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی دو، اور بڑی آہ پکار کر رہا ہے. تو پیچھے سے اس کو کوئی کھینچ کے پھر قبر کی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بدبخت کو پانی نہ پلاؤ، یہ فلاں کسی کافر کے کافروں کے کسی سردار کا نام یہ کہ فلاں ہے یہ. تو کہنے کا مقصد کہ یہ ساری چیزیں یعنی کہ اگرچہ غیبی عالم ہے لیکن اللہ تعالیٰ شاد و نادر حالات میں بندوں کو اس طرح کے واقعات دکھاتا ہے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو. لیکن نہ دیکھنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر قبر کھودی جاتی ہے، قبر کو کھولا جاتا ہے، باڈی ویسے ہی پڑی ہے، تو اس بات کی دلیل نہیں کہ قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں نہیں ہیں. لیکن شاد و نادر حالت میں اگر کوئی اس طرح کی چیز دکھائی جاتی ہے تو صرف ایک عبرت کے طور پر، ورنہ اصل یہ ہے کہ جو قرآن سنت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہے فتنہ قبر کے حوالے سے